دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ وقال فی موضع آخر، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ صدر محترم، حاضرین عظام، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے سامنے عظمت قرآن کے موضوع پر مختصراً اظہار خیال کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک اللہ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ ظلم و بربریت کی خونین دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بددعا کو ساربان و سالار کارواں بنایا، وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کیے، مردہ دلوں میں ایمان و ایقان کی بادیں بہاری پیدا کی، عرب و اسلام کا سکہ چار دانگ عالم میں بٹھایا۔ اس نے گونگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ اس نے احتساب نفس اور احتساب کائنات کے پیغام سے دنیا کو روشناس کرایا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے ان کے دلوں میں عزت و حرمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت، کرم و سخاوت اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی۔ اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ اور ایک ایک طرز تعبیر نے کائنات کا پر گہرا اثر ڈالا۔ اس کے پیغام نے ناخواندہ و جاہل معاشرہ کو قدوسیوں کے مقام پر کھڑا کر دیا۔ حضرات، اور تعجب یہ ہے کہ اس نے یہ حیرت انگیز کارنامہ صرف 23 برس کے عرصے میں پیش کر دیا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی کرشمہ سازی ہے، وہ کون سا جادو ہے، اس میں وہ کون سی کیمیائی طاقت ہے جس نے مردم گری و مردم سازی کا کام اتنی محیر القل تابانی کے ساتھ کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہے جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی شوکت و سلطنت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جب انہیں عقیدت خم کرتا ہے۔ آئیے اس کے متعلقات پر ایک طائرانہ نظر ڈالے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر یہ اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم اور آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے ابد تک جس کا سکہ جاری ہے، جس کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہل سکتا، مرغزاروں میں شادہ بھی نہیں آ سکتی اور خزاں رسیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتی، جس کی خدائی کے آگے تمام مخلوق ساکت و صامت رہتی ہے، جس کی تعریف و توصیف کی کسی قلم و زبان میں طاقت ہی کہاں ہے۔ صحیح ہے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، فرش زمین سے عرش بری تک تیرے ہی جلوے، تیرے ہی سائے، ہر ایک ذرہ تیرا ہی مظہر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، ذرے کو چاہے خورشید کر دے، صحرا کو چاہے گلزار کر دے، سب ایک قطرہ تو ہے سمندر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس ذات واجب الوجود کا یہ کلام ہے تو اس
اس کی شان و جلوہ گری اس میں کیسے نہ ہوگی. تو پھر یہ کلام نازل ہوا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے. حدیث پاک میں ہے افضل الملائکۃ جبرائیل. قرآن پاک میں بھی ان کی تعریف آئی، کہیں انہیں روح القدس کا، کہیں روح الامین، کہیں طاقت والا، کہیں عرش کے پاس مقیم رہنے والا، کہیں انہیں امین کا خطاب دیا. ارشاد ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. کہ جبرائیل علیہ السلام ایک معزز طاقتور قاصد ہے، عرش پر ان کا مقام سب سے بلند ہے، سید الملائکہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امانت دار بھی، جن کی طاقت تاریخی حقائق اور قرآنی شواہدات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے قوم لوط کی بستیوں کو اپنے بازوؤں سے اٹھایا اور آسمان پر لے جا کر پھر نیچے پٹک دیا، اور قوم سمود پر ایک زبردست چیخ ماری جس سے پوری قوم وہیں ڈھیر ہو گئی. چشمے زدن میں آسمان سے نیچے اتر آنا اور زمین سے اوپر چلے جانا، یہ بھی آپ کی سرعت و طاقت کی دلیل ہے. بقیع الغرقد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصلی شکل میں دیکھا کہ ان کا سر آسمان تک اور پاؤں زمین میں تھے، اور مشرق سے مغرب تک خلا بھرا ہوا تھا. باریک ریشمی دیبا کا لباس زیب تن تھا، اس پر زمرد و یاقوت اور مروارید ٹنکے ہوئے تھے. ان کے 600 پر تھے. اس وجہ و مکرم اور پروقار فرشتے کے ذریعہ ایک قرآن نازل ہوا، اور نازل ہوا ہے اس ذات گرامی پر جو خلاصہ کائنات ہے. زمین و آسمان کی تخلیقی جس کے لیے ہوئی، جس میں تمام انسانی کمالات جمع کر دیے گئے. وہ ذات جو غریبوں کا ملجا، یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا، مظلوموں کی حامی اور پوری انسانیت کی محسن ہے، جس نے اپنے اخلاق و کردار اور تعلیم و تربیت سے ایک مفید اور صالح معاشرہ کی تعمیر کی. قرآن کے دستور حیات کے مطالعہ سے قوم کو متمدن و مہذب بنا دیا، جس کی مدحت و منقبت میں یہ مصرع حقیقت کا ترجمان ہے. بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، تو پھر یہ قرآن کیوں نہ عظیم ہوگا، اس میں یہ کرشمہ سازی کیسے نہ ہوگی، جس کا اتارنے والا امین، واسطہ امین، جس پر نازل ہوا وہ امین، اترا بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالیٰ شانو نے بلد امین کہہ کر پکارا. قرآن پاک میں جس کی قسم کھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں قدوسیوں کا حصہ بھی ہے. آدم و خلیل علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، جس پر روزانہ قدوسیوں کی فوج تسبیح و تحلیل کرتی ہوئی اترتی ہے، جس کے طواف سے کوئی لمحہ خالی نہیں رہتا، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اور کعبۃ اللہ پر آخری نظر ڈالتے ہوئے فرمایا اے سرزمین مکہ، تو مجھے روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے علاوہ کہیں رہنا پسند نہ کرتا. اور مدینہ المنورہ میں بھی قرآن نازل ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسند فرمودہ تھا. دوستو، اس کے نزول کے لیے بھی مہینہ وہ منتخب ہوا جو باجماع علماء تمام مہینوں سے افضل ہے، جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، جس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ابر کرم پوری قوت سے برستا ہے، ہر فرد بشر پر سایہ فگن ہے. فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینہ میں بھی اس رات کا انتخاب فرمایا جس رات کی عبادت کو 1000 مہینہ سے افضل قرار دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. حضرات اندازہ کیجئے جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مکرم و مکرم فرشتے کے ذریعہ اترا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس شخصیت پر نازل ہوا.
بلد امین اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کا اس کے لیے انتخاب ہوا. تو پھر بتائیے اس کلام سے اتنا سال عظیم اور انقلاب کیوں نہ ہوگا؟ اس سے علم و معرفت کی روشنی کیسے نمودار نہ ہوگی؟ اس سے حکمت و دانش کے ضابطے کیسے نہیں ملیں گے؟ اس کے ایک ایک لفظ کائنات کی تمام اشیاء سے بڑھ کر کیسے نہ ہوگا؟ اس کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں کیسے نہیں ملیں گے؟ اس کے پڑھنے والوں کو شاہی القاب سے کیسے نہ نوازا جائے گا؟ حضرات یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے. اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہیں اور تجارت و معاشرت کے اصول بھی، جن کی طاقت اور تجارت و معاشرت کے اصول بھی. اس میں تغیر پذیر زمانہ کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی اور متمدن دنیا کے لیے ضابطۂ اخلاق بھی. آج دنیا اگر رفعت و عظمت حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس قرآن کی وجہ سے کر سکتی ہے. عزت و سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو اسی قرآن حکیم کی بدولت. مبارک ہے وہ لوگ جو قرآن کو سینے سے لگائے رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی توقیر سمجھتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعوت میڈیا یوٹیوب چینل محبت کا پیغام، انسانیت کے نام.